سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو موت آئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے آگے وہ فرق آنے لگا ہے، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو کیا آپ پہ اس وقت بھی درود پیش ہوگا؟ اس کے جواب میں تو آنا چاہیے تھا 295C۔ وہ بابے تو لگاتے ہیں، آپ سوال کر کے دیکھ لیں، لیکن سر 295C نہیں آئی، کیونکہ وہ کتابوں کے خدا کا تعارف کروانے والی ہستی تھی اور کتابیں امت کو دے کے جا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اس سے آپ علیہ السلام نے نہ کوئی غصہ کھایا، کوئی اور الفاظ موجود نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ۔ آپ نے ایک عقیدے کی بات بھی بتا دی۔ آپ مجھے بتائیں، آج کوئی مسلمان کسی مولوی سے جا کے کہہ سکتا ہے کہ بھی نبی علیہ السلام تو قبر مبارک میں ان کی ہڈیاں مٹی میں مل چکی ہیں، تو ہم یہ جو سلام عرض کرتے ہیں یہ کیسے آپ تک پہنچتا ہے؟ تو وہ کیا اس کے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا؟ لیکن ہمارے سامنے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں دہریہ قسم کے بھی، آ کے سوال کرتے ہیں ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آتا، اس لیے کہ دائی کا یہ کام نہیں ہے کہ غصہ کھائے، اس کا کام ہے کہ وہ جو وسوسے اس وقت کی پریزنٹ ورلڈ میں چل رہے ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بابوں کا خدا اور ہے یا یہ چیک کرنا ہے، تو یہ آپ حدیث لے کے جا کے اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں اور آپ حدیث بیان کیے بغیر ڈائریکٹ اس طرح کا سوال کریں۔ اگر آپ واپس آنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم انشاءاللہ آپ کو یعنی ہار ڈال کے ریسیو کر لیں گے کہ ہاں جی آپ کی بات ہضم ہو گئی ہے۔ ان کا یعنی ظرف ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، دونوں میں نبی علیہ السلام نے ظہر یا عصر کی نماز تھی، ایک دفعہ 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ اچھا، نماز سلام پھیر کے آپ مسجد سے باہر نکلے، جب نکل رہے تھے تو ایک صحابی جن کا نام تھا ذو الیدین، 2 ہاتھوں والا، 2 ہاتھ تو ساروں کے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ ذرا بڑے سائز کے تھے تو ان کا ہاتھ 2 ہاتھوں والا نام پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ چونکہ اس ٹائم علم غیب کا عقیدہ کوئی نہیں تھا، یہ والا ایک تو علم غیب کا عقیدہ جو اللہ سکھاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ان لوگوں نے کہا تھا یار نبی علیہ السلام کو وہ تو بھول سکتے ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اچھا، اس سے اگلی بات سنیں، نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا، اس سے 50 عقیدے اور کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ تو نماز کام ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں، حالانکہ آپ بھول چکے ہوئے تھے۔ اگر نماز کام نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ نے 2 رکعتیں کیوں پڑھائی تھی؟ بھول گئے تھے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں بھولا ہوں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ پھر آپ علیہ السلام نے کوئی جذباتی ڈاکٹرائن نہیں کھڑی کی، آپ نے یہ بات کرنے کے بعد پھر آپ کو گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہو۔ آپ نے باقی صاحب سے پوچھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ صحیح کہہ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم لوگ بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اگر میں بھول جایا کروں تو مجھے تم اس طرح لقمہ دے دیا کرو۔ آپ علیہ السلام واپس آئے، آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھی، اینڈ پہ سجدہ صاحب کیا اور پھر فرمایا کہ اگر اس طرح کوئی بھول جائے تو 2 سجدے نکال لے اور اس کے اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب آپ اس میں دیکھیں نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں نہ بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، حالانکہ آپ بھول چکے تھے، 4 کی بجائے آپ نے 2 پڑھا دی تھی۔ اس سے بھی ایک عقیدہ کلیئر ہوا۔ دوسرا فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں ویسے بھول جاتا ہوں۔ یہ جو انہوں نے کہانیاں کرائی ہیں نا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ بلاتا تھا امت کو سکھانے کے لیے، یہ بیچ میں خود ہی ایڈ کر لیا ہوا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا میں باقی انسانوں کی طرح میں بھی بھولتا ہوں۔ اور یہ پلی لیتے ہیں قرآن کی اس آیت سے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ،
اور وہ آیت تو قرآن کے ناسخ و منسوخ کے بارے میں ہے. یہ نہیں ہے کہ حضور جب بھی بولتے تھے تو اللہ تعالیٰ سکھاتا, مطلب وہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتا. جب آپ خود بول کے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی باقی انسانوں کی طرح بھول جاتا ہوں, تو اب آپ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا چاہ رہے ہیں, تو اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا تو وہ عام معاملہ نہیں ہے, وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں. وہ خود سے ہی نا سٹوریاں ایڈ کر دیتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کے وقت صحابہ کہتے ہیں نماز پڑھانے آئے, مسجد میں داخل ہوئے تو پھر آپ واپس نکل گئے. تھوڑی دیر بعد آئے تو آپ علیہ السلام کی مبارک زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھ کے پھر پڑھا کے فرمایا کہ میں جنبی تھا لیکن میں بھول گیا, مسجد میں آ کے مجھے یاد آیا تو میں واپس چلا گیا تو غسل کر کے آیا. میرے اللہ ہم میں سے کبھی شاید کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہو. اب آپ اس چیز سے کسی کی کو سمجھیں گے کہ فضیلت ڈاؤن ہو گئی ہے. انسان ہے, انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو فوراً گستاخی کے فتوے لگا دیتے ہیں. تو یہ والے معاملات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں, لٹھ لے کے تھوڑے مگر ہو جان گے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے کہا رسول اللہ آپ بھی, شکر ہے 295 سی نہیں دوئے کہنا تنو شرم نہیں آتی, حضور نو مال دی کے ضرورت ہے, حضور دیتے ادنا غلامہ نو ضرورت نہیں ہوئے گی, وہ اللہ تک پہنچے نے. یہی کہتے ہیں نا, کہتے ہیں وہ نمازیں عبادتیں تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہیں, جو پہنچے ہوئے ان کو کیا ضرورت ہے. وہ پہنچے کتنے نہیں اگے جا کے پتہ لگے گا. وہ اتنے نہیں پہنچے ہوئے جتنے تسی سمجھے ہوئے ہو, کدھر اور پہنچے ہیں جتنے بے نمازی پہنچن گے. قالوا لم نکن من المصلین, دوستیوں سے پوچھا جائے گا تم نے کس چیز نے تمہیں دوزخ میں پہنچایا, ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی, آپ فرمایا ہاں میں بھی. اچھا حضور علیہ السلام کے بھی ماتھے پہ کوئی بل نہیں آیا. سر جو خدا اورینٹڈ بندہ ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی منکسر المزاج ہوتا ہے. یہ آپ کے بابے ہیں جو کہتے ہیں جب تک ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک سارے مرید نہ لے جائیں. کتنے جنت نہیں کدھر اور ہی لے کے جاؤ گے. یہ تکبرانہ جملے وہ لوگ بولتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو پورے یعنی وثوق کے ساتھ بیان کیا. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں بھی, لیکن الفاظ کیا ہیں, ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. پورا احاطہ رحمت کا میرے اوپر ہوگا نا. حضور کہتے ہیں چھوڑی بنو تو تھوڑی نیچے ہی دیا, میرے تو امال ہی بڑے اونچے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کیا, اے بھی جس کو کہتے ہیں تکے دی ضرورت ہے, میں خود ہی ایڈا اونچا ہاں تے چلو تھوڑی جی برکت سے شرک ختم کرنے کے لیے تھوڑی جی رحمت چاہیے. اس سے شائبہ ہو سکتا تھا. آپ نے اپنے آپ کو کتنا نیچے لے گئے. جب تک میرے رب کی رحمت مجھے پوری طرح ڈھانپ نہ لے تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے, کہ مجھے بھی رب کی بہت زیادہ رحمت کی ضرورت ہے. ہائے ہائے ہائے, امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی موقع نہیں جانے دیتے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے. یہ دیکھ لیں آپ, فرق دیکھ لیں اور سنیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آمد ہو رہی ہے جیسے شاعروں کو آمد ہوتی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ابن آدم کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا, ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان جن ہوتا ہے. فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور جن برائی کی طرف. ایک صحابی نے کہا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی, ہائے 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 295 سی نہ ہوئے تو کنیم ہو جانے. سوال تو بندہ پوچھ سکتا ہے, نہیں لگائی. آپ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی, لیکن میرے رب نے مجھ پہ کرم فرمایا اور اس شیطان کو مطیع کر دیا. اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے نا, وہ شیطان مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے کیونکہ مسلمان ہو چکا ہے, یعنی جن جو ہے وہ. تو یہ پروٹوکول کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی شیطان نہیں ہے, انشاءاللہ میں جو کہنا خیر ہی خیر ہے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو قرآن سے بیان کر رہا ہوں یہ خیر ہی خیر ہے. یعنی مجھے لوگ کہتے ہیں نا یار یہ بڑے اعتماد سے بات کرتا ہے. اوہ میں اعتماد سے ذاتی بات تو نہیں کر رہا, میں اعتمادی اگر اس پہ اعتماد کھو دوں تو میرا تو ایمان ہی چلا جائے گا. اگر میں اتنے اعتماد سے کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کا مطلب ہے صرف خدا کو ہی پکارنا ہے, کسی بابے کو بزرگ کو نہیں پکارنا, تو یہ میرا اعتماد ذاتی نہیں ہوتا, قرآن پہ ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا نا تو میرا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. آپ اپنے ایمان کو روئیں کہ آپ یہ پڑھ کے بھی بابوں کو پکار رہے ہیں. میرا اعتماد ذات پہ نہیں ہے, اللہ اور اس کے محبوب کی تعلیمات کے اوپر ہے.
عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرق آپ دیکھیں نا, تو یہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اکڑ نہیں ہوتی ہے, بلکہ میرا ایمان کا تقاضا ہے. ایک مسلمان کو تو فخر یہ کہنا چاہیے کہ ہاں یہ قرآن میں لکھا ہے, میرا یہ عقیدہ ہے. اور جب وہ ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار بڑا, کہتا ہے یار یہی گل صحیح ہے کہ باقی انہوں نہیں کو پتا. سر باقی تو کہانیاں کرا رہے ہیں, میں آیت پڑھ رہا ہوں. ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ پڑھتے ہیں سن فریاد پیراں دے پیرا میری فریاد سنی کن تر کے ہو. تو فرق آپ دیکھ لیں کتنا فرق ہے. اچھا ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے, اچھا کہتے ہیں پھر اے کیوں لکھا ہے, وہ قرآن اس نے نہیں لکھا ہے سن فریاد پیراں دے پیرا. ہمیں قرآن سے کوئی چیز بتائیں, وہ ہم ضرور مانیں گے.